ظفر اللہ پوشنی کی کتاب زندگی زندہ دلی کا نام ہے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا. آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق ہمیں شام کے وقت کمرے میں اکٹھا بند کر دیا جاتا تھا. اب اس کمرے میں بجلی کے 2 پنکھے لٹکا دیے گئے. یہ وہی طبیعت بڑی بے نیازی کے پنکھے تھے. ہمیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا، معلوم نہیں کب چھت کے بندھن توڑ کر ہمارے سروں پر آن گریں. یہ پنکھے گھومتے وقت بآواز بلند یہ اعلان کرتے کہ دیکھو اے ناشکرو، ہم تمہیں ہوا پہنچا رہے ہیں. چوں چوں بھاں بھاں گھر گھر، یوں معلوم ہوتا جیسے شرمن ٹینک کسی پہاڑی کے نیچے سے اتر رہے ہیں، یا آتش فشاں پہاڑ لاوا پھینکنے کی تیاری کر رہا ہے. اگر ان پنکھوں کی رفتار تیز کی جاتی تو پھر زیادہ غضب ڈھاتے تھے. غصے کے مارے ان میں شرارے پھوٹنے لگتے اور آنکھوں کے سامنے قیامت کا نقشہ پھر جاتا. مگر ان کا دم غنیمت تھا. اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری حالت جیل میں یقیناً کہیں زیادہ پریشان ہوتی. جب سے ہمارا کھانا بیرک کے کچن میں پکنے لگا تھا، بشیر اور بشیر کالے کا کام بہت بڑھ گیا تھا. وارڈ کی صفائی کے علاوہ اب انہیں باورچی کے فرائض بھی انجام دینے پڑتے تھے. ہم نے یہ بات جیلر کو بتائی تو انہوں نے سی کلاس کا ایک قیدی ہمارے وارڈ میں بھیج دیا. اس کا نام اللہ رکھا تھا. بلوچستان کا رہنے والا تھا. عمر کوئی 18-19 برس کی ہوگی. درمیانہ قد، شرائرہ بدن، گورا رنگ، کپڑے نہایت میلے کچیلے. سزا پا کر نیا آیا تھا. یہ شخص اپنا کام تو بڑی خوش اسلوبی سے کرتا تھا، لیکن ہر وقت چھپ چھپ رہتا. ہم سے تو کیا، دوسرے ساتھیوں یعنی دونوں بشیروں سے بھی بات چیت نہیں کرتا تھا. ایک دن میں نے پوچھا، اللہ رکھا تم کس جرم میں پکڑے گئے؟ میرے اس سوال کے جواب میں وہ خاموش رہا. میں نے کہا چلو بھائی، نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا. کہنے لگا میں زبر زنا میں پکڑا گیا. اس کا چہرہ خوفناک طور پر سنجیدہ نظر آ رہا تھا. میں نے خفیف سا قہقہ لگا کر بات کو غیر سنجیدہ بنانے کی کوشش کی اور کہا، خیر جوانی میں انسان کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کتنی سزا ملی؟ اللہ رکھا مطلق نہیں مسکرایا. بولا سزا تو تھوڑی ہی ملی. جج کوئی نرم آدمی تھا، صرف 1 سال کی سزا سنائی. لیکن جناب دراصل قصور میرا نہیں، وہ عورت خود راضی تھی. میں نے کہا اچھا تو پھر تم کیوں دھر لیے گئے؟ کہنے لگ جا، جناب ہوا یہ کہ میں نے 2 روپے دے کر اسے راضی کیا اور کھیت میں لے گیا. زبردستی کی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن قسمت خراب تھی. کچھ لوگ ادھر آ نکلے، ان کی نظر پڑ گئی. جب عورت نے یہ دیکھا تو شور کرنے لگی کہ اس نے مجھے زبردستی پکڑا ہے. میں نے بہت کہا کہ یہ 2 روپے لے کر اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے، لیکن غریب کی کون سنتا ہے اس زمانے میں. شکر ہے کہ جج نے سختی نہیں کی، ورنہ 7 سال کی قید سنا دیتا تو میں کیا کر سکتا. میں نے دلاسا دیا کہ واقعی تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اللہ رکھے. بولا جناب عورتیں سب ہوتی ہیں. میں نے کہا اللہ رکھا ایسی بات مت کہو، تمہاری ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں. پھر تم جانتے ہو 5 انگلیاں ایک سی تو ہوتی نہیں. تمہارے معاملے میں بھی عورت نے محض اپنی عزت بچانے کی کوشش کی. دنیا تو دوسروں کو ذلیل ہوتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے، پھر خاص طور پر عورتوں کو. میرے خیال میں تم اس بیچاری کو معاف کر دو، ہر وقت اداس رہنا چھوڑ دو، اور جو ہونا تھا ہو گیا. اب سزا کے باقی دن ہنسی خوشی گزار دو. وقت جاتے دیر نہیں لگتی. ناگوار باتوں کو بھلا دینا اچھا تھا. تمہاری قسمت ہی خراب تھی، ورنہ بات تو بہت معمولی تھی. اللہ رکھا چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا ہاں جناب قسمت ہی خراب تھی. اس کا چہرہ پہلے کی طرح درست، سنجیدہ اور اداس نظر آ رہا تھا. لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ رکھا رفتہ رفتہ اپنا غم بھولنے لگا. اب وہ اکثر ہنس بھی لیتا تھا، دونوں بشیروں کے ساتھ گپ شپ میں بھی شریک ہو جاتا. ایک دن جو میں نے دیکھا تو درخت کے نیچے بیٹھا کچھ گنگنا رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے جیب سے گولڈ فلیک کا ایک سگریٹ نکال کر اسے دیا اور کہا اب تم خوش نظر آتے ہو، اللہ رکھے. میرا خیال ہے تم نے اس غریب عورت کو معاف کر دیا ہوگا. اللہ رکھے نے قہقہ لگایا اور کہنے لگا جناب یہاں سے نکل کر سیدھا اسی کے پاس جاؤں گا، اور 2 روپے کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا وہ بھی پورا کرنا ہے. اللہ رکھا دلچسپ آدمی تھا.